وقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین محترم، کل میں نے چند باتیں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت جو صبح قیامت تک تمام مسلمانوں پر اللہ نے واجب کر دیا ہے، اس کے تعلق سے کل میں نے جس آیت پر گفتگو کی وہ آیت تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس طرح کیونکہ موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور میں نئی نئی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر فرض ہے۔ یہ جو محافل یاد ذکر حسین ہیں یا اہل بیت اطہار کی جو محبت میں جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ مجالس یہ محافل کی ضرورت کیوں ہے اور اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کیا جائے؟ یہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، نماز آپ کے لیے فرض ہے وہ پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں آپ اس کے لیے فرض ہے، لیکن یہ چیزیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے، آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، میرے بندوں سے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ سرکار نے ناموں کو لے کے بیان کیا کہ علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے محبت کرنا، تو روایتوں کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے کہ کل بروز محشر بندوں سے جس طرح نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اسی طرح حضور نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ میری اہل بیت سے دنیا میں تو محبت کرنے والا تھا یا نہیں تھا، یہ پوچھا جائے گا اس کے لیے۔ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت بھی تمام اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا۔ تو اس محبت کی وجوب کی ادائیگی کے لیے ہم اس محافلوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے، سبحان اللہ، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں۔ اور ہمارے پاس جو ہے اہل بیت اطہار کو یہ کہتے پنجتن۔ کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہا تھا مگر وقت ہو چکا تھا، اس پر گفتگو نہ کر سکا۔ آج دو باتیں آپ پہ گوشت گزار کروں گا۔ یہ پنجتن یہ جو جملہ ہے اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ کوئی پنجتن کا کوئی جملہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے بھئی یہ تو شیعہ لوگ کہتے پنجتن، میں اہل تشیع پہ لعنت بھیجتا ہوں، ہم اہل سنت ہیں، اور یہ پنجتن کا جو کلمہ ہے یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے تھے، اور اس وقت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم نے ان کو آواز دی، فرمایا فاطمہ آؤ اس چادر کے اندر۔ علی المرتضیٰ کو آواز دے کے فرمایا اے علی آ جاؤ اس چادر کے اندر، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، حضرت امام حسین مرتضیٰ کو بلایا، اور ان چاروں کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا۔ اب آپ بولیے ایک جو تن تھا وہ تن مصطفیٰ تھا، دوسرا تن تن مرتضیٰ تھا، تیسرا تن تن فاطمہ تھا،
چوتھا تن تن حسن تھا اور پانچواں تن تن حسین تھا. تو ایک چادر کے اندر یہ 5 تن جمع ہو گئے. اور اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اب آپ بولیے کہ ایک تن کے اندر جب 4 تن جمع ہو گئے تو جملہ ہو گئے 5 تن. تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں پنجتن پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پاک، قرآن پاک، رسول پاک، پنجتن پاک. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پنجتن، یہ 5 تن ایک چادر کے اندر ہیں. اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر طرح کے رزق کو دور فرما دے، پاک کو صاف کر دے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے فرمایا. تو ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی محبت میں یہ محافل انعقاد عمل میں لاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سناتے ہیں. شہداء کربلا کے اسماء کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے جو ہے شہادتوں کو یاد کیا جاتا ہے. اسے شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ہر ایک دل ایک کربلا سلام علیک. ہر ایک دل، حسین تیری مظلومیت کا غم سب کو ہے کہ ہر ایک دل ایک کربلا سلام علیک. تو آقا علیہ السلام نے اپنے ان شہزادوں سے جو محبت فرمائی، اپنی امت کو یہ تعلیم عطا کی. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت اطہار سے، اپنے ان شہزادوں سے جو محبت فرماتے، یعنی آج ہم نماز کے اندر، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ مقام حضور پاک کی آل کا رکھا. ہر نمازی نماز کے اندر جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے اور غیر نماز کے باہر کے حصے میں اگر ان کی محافل کا انعقاد عمل میں لا لیا جائے، ان کی ذکر، ان کی یاد بنا لیا جائے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، ناجائز کیسے ہو سکتا ہے جب عبادت میں اللہ رب العالمین نے حضور اور حضور کی آل پر درود کو رکھا ہے اس وقت میں. تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو، یعنی اپنی اہل بیت سے، اپنی شہزادوں سے محبت کرنے کا جہاں ہمیں حکم عطا کیا، جہاں ہمیں تعلیم عطا فرمائی، وہیں پر آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پر ان سے محبت کر کے بتایا. ایک حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نماز ادا فرمائی اور نماز کے اختتام کے بعد صحابہ کرام نے، اس میں ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے اندر طویل سجدہ کیا، حضور کیا بات ہے آج سجدہ طویل ہو گیا، کہ سجدہ طویل کرنے کا حکم آیا تھا آپ پر؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ میں نے نماز کے اندر جو سجدہ طویل کیا یہ حکم الہی نہ تھا. جب میں سجدے میں گیا تو میرا شہزادہ حسین، میرا بیٹا حسین میری پشت پر آ کے سوار ہو گیا اور میں سر کو سجدے سے اٹھانا گوارا نہ کیا، کیونکہ جب تک کہ میرا شہزادہ خود سے میری پشت سے نہیں اترتا میں اس وقت اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا حکم الہی نہ تھا سجدہ طویل کیا جائے، میں نے سجدہ طویل کیا اس لیے اب میرے شہزادہ، میرا بیٹا حسین میرے پشت پر آ کے بیٹھ گیا تھا. اب ایک بات ذہن نشین کر لیں، حضور کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں. اگر سر کو سجدے سے اٹھا دیا جاتا کیا ہوتا؟ حسین نیچے گر جاتے، معمولی خروش آ جاتی. حضور پاک کو یہ گوارا تک نہ ہوا کہ حسین کو میں اپنی پشت سے اتار دوں. سرکار نے یہ گوارا کیا کہ میں اللہ کے حضور اس سجدے کو طویل کر دوں تب تک جب تک کہ میرا شہزادہ خود سے میری پشت سے اتر نہیں جاتا تھا، نیچے اتر نہیں جاتی. تو اتنی محبت آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت سے کی. اور اس نماز کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے حضور پاک پر وحی نازل نہ کی، میرے مصطفیٰ آپ نے اتنا سجدہ طویل کیوں کیا؟
میرا حکم تو نہیں تھا، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو چاہت مصطفیٰ کی ہے وہی چاہت خدا کی ہے۔ جو حضور جس کو چاہتے ہیں خدا بھی اس کو چاہتا ہے، تو مصطفیٰ کی چاہت آپ کے شہزادے ہیں، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اور ایک بات دین نشین کے لیے ایک روایت، اور جب اس کو میں نے پڑھا اور ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی، وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روایت کے اندر آیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہوتی تھی، اور یہ جو عمل تھا حسنین کریمین کا، حضور پاک علیہ السلام نماز میں ہوتے تو سجدے میں ہوتے، یہ شہزادے پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے، یا قاعدے میں ہوتے شہزادے آ کے گود میں بیٹھ جاتے، یہ عمل تو صحابہ دیکھتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے، قبول اسلام کی پہلی مجلس، ابھی حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، پہلی مجلس، اور آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، اور یہ شہزادے اپنے معمول کے مطابق آتے، کبھی حضور سجدے میں ہوتے پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے، قاعدے میں ہوتے تو بیچ میں آ کے بیٹھ جاتے۔ تو کچھ لوگوں کو جب قبول اسلام کی پہلی مجلس تھی اور ان کے نزدیک پیش نظر حضور کا مقام تھا، اب انہوں نے، بعض لوگوں نے کیا کیا، پہلی مجلس تھی اور پہلی مرتبہ یہ شہزادوں کے عمل کو دیکھ رہے تھے، حضور کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، کسی نے ہاتھ سے اشارے سے کہا ہٹو ہٹو، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے زبان سے روکا، کسی نے اشارے سے روکا، اور حدیث کے اندر آیا یہ الفاظ ہے، جب حضور پاک علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا اس وقت فرمایا خبردار، خبردار، میری نمازوں میں، میرے رکوع میں، میرے سجود میں میرے شہزادے حسنین کریمین کو ان کے حال پر چھوڑے رکھو، نہ کوئی انہیں اشارے سے روکے، نہ کوئی انہیں زبان سے روکے، یہ وہ ہیں جن پر میں اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں، یہ وہ ہیں ان پر میں اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر صحابہ تو یہ حضور کی مجلس میں آتے تھے تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں بھی آپ پہ قربان، میرے باپ بھی آپ پہ قربان۔ تو ہر صحابہ حضور کی مجلس میں آ کر حضور پر اپنی ماں باپ کو قربان کرتے، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ ہے جن پر میں اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں۔ اتنی محبت آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار سے یہ محبت ہر ایمان والے کے دلوں میں، سرکار مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، روایت ہے حضور نے شاہ فرمایا ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم بچپن سے ان کے دلوں میں ڈال دو۔ نماز کے لیے عمر ہے، روزے کے لیے عمر ہے، سرکار نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہے، 3 چیزیں ایسی ہے بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈال دو۔ کیا؟ حب نبیکم، میری محبت ڈال دو بچوں کے دلوں میں، وہ حب اہل بیتہ، میرے اہل بیت کی محبت ڈال دو، وعلی تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے نا قرآت، قرآن مجید کی پڑھنے کی جو محبت ہے ان کے دلوں کے اندر ڈال دو فرمایا۔ تو کیونکہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج بڑی تیزی کے ساتھ فتنے دوڑتے ہوئے آ رہے ہماری طرف، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بچپن سے بچوں کے دلوں میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دو۔ یہ محبت جب ان کے دلوں میں بچپن سے ڈال دی جائے گی وہ آگے چل کر جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے وہ لوگ، بے شک بے شک۔ تو ہم جو ہے حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی تلاوت القرآن، یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید سے محبت اگر ہے تو صاحب قرآن سے محبت پہلے ضروری ہے، بے شک۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت پہلے ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں ہم یہ 3 باتوں کو ڈال دیں گے، یقین جانیے ہمارے بچے آگے چل کر عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہی قائم و دائم رہیں گے۔ بس سرکار نے شاہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے بغض کی 3 وجہ ہو سکتی ہے، فرمایا 3 وجہ ہے میرے اہل بیت سے بغض کی، یا تو وہ منافق ہوگا کیونکہ منافق میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یا تو وہ حرامی ہوگا، ولد الزنا ہوگا، اللہ اللہ اللہ۔ اور
اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ ناپاکی کے ایام میں تیسرا وہ ہوگا اس کی پیدائش کا سبب ہوگا اس کی. یہ تین چیزوں کے سوا کوئی اور چوتھی چیز نہ ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر بھی بسا لیں، اپنی آنے والی اولاد ان کی نسلوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کو ڈالو دلوں میں ڈالو. اب آئیے میں دو تین باتیں آپ پہ گوشہ گزار یہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا. کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ واقعہ کربلا کا ایک ہوتا پس منظر. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی اپنی شہادت کی خبر اپنے نانا جان سے سنتے ہوئے آ رہے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب گزر ہوا تو وہاں ایک جنگ میں، یعنی واقع شہادت کربلا سے بہت پہلے، مولا علی المرتضیٰ شاید جنگ صفین یا جنگ جمل وغیرہ کے وقت میں جب آپ کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا، مولا علی المرتضیٰ نے اپنے اہل خانہ سے، اپنے اس وقت اپنے لوگوں سے جو ہے کربلا کی اس زمین کا مشاہدہ کروایا اور یہ بتایا کہ یہاں حسین کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں میرا بیٹا حسین اس جگہ شہید ہوگا. پتہ یہ چلا کہ مولا علی المرتضیٰ بھی اپنے شہزادے کی شہادت کی جگہ اور اس مقام کو پہلے ہی بتا چکے تھے مولا علی المرتضیٰ. اور امام حسین بھی سرزمین کربلا پہنچے تو آپ بچپن سے ہی یہ خبر کو آپ سنتے ہوئے آ رہے تھے، وہاں پر آپ کو جام شہادت کو پینا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے سرزمین کربلا امام حسین کا جانا خود جام شہادت کو نوش فرمانے کے لیے تھا. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ شہدائے کربلا کے اس عظیم واقعے جن کی شہادتوں سے جو ہم نے 72 شہداء اور ان کے بعد ہم نے جو ہے آقا علیہ السلام کے خانوادے بنو ہاشم کے جو 18 شہداء کا نام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے پہلے جو لوگوں نے جام شہادت کو پیا تھا ان میں سے جو ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ انہی کے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے. اب آپ کی جو ہے شہادت کے تعلق سے میں دو تین باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی عظیم قربانی آپ کی رہی. اور جس وقت یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوفی کے مقام کے رہنے والے لوگ جو ہے حضرت امام علی مقام کے پاس جو ہے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے خطوط لکھا تھا اور کہا تھا کہ جو ہے ہم جو ہے یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، امام علی مقام آپ جو ہے فوراً اب تشریف لائیے کوفہ کو، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت کئی صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کوفی لا یوفی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. بے شک. مگر امام علی امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میرا نہ جانا کوئی شرعاً جواز نہیں ہے. اور یہاں تک وہ انہوں نے خطوط میں لکھا تھا، اے امام حسین اگر آپ نہیں آئیں گے ہم ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور کل بروز محشر ہم کیا کرنا پڑے گا، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے. تو امام علی مقام کو اتنے ہزاروں کے خطوط میں، تقریباً روایتوں کے اندر تاریخ کے اندر آیا ہے 2 تھیلے خطوط وہ وہاں سے آئے تھے اس وقت میں، اور سب کا یہی اصرار تھا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے اس وقت کوفہ کے لیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجایا، کہا کہ آپ جاؤ کوفہ کے حالات وغیرہ کے معلوم کرو، جائزہ لو کیسے وہاں کے حالات ہیں، اگر حالات بہتر ہیں تو مجھے جواب دے کے بھیجا دو، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نکل کے آ جاؤں گا. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کیا، اپنے 2 شہزادے حضرت ابراہیم حضرت محمد، یہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، ان بچوں کو لے کر آپ جو ہے نا وہاں سے نکل کر آپ سرزمین کوفہ پہنچے. اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس وقت جو ہے جو گورنر تھے کوفہ کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر تھے، اور انہوں نے جو ہے امام حضرت مسلم بن عقیل کا بہت ویلکم کیا. اور جب کوفہ پہنچے ہزاروں کی تعداد میں ایک نماز کے وقت میں تقریباً 5000 سے زائد لوگوں نے امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کیا تھا اس وقت. اور ایسے ہزاروں کی تعداد میں دن بہ دن وہ تعداد بڑھتی جاتی، لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے جاتے. تو اس وقت میں جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ واقعتاً جو ہے حالات بڑے سازگار ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا میرے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں.
تو اس وقت میں جو ہے آپ نے امام حسین کو جو ہے خط لکھ کر بلانا چاہا کہ آپ آ سکتے ہیں، ماحول بڑا ٹھیک ہے، سازگار ہے، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا آنا ضروری ہے اس وقت میں۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے اس وقت ارادہ کیا نکلنے کے لیے۔ اس وقت میں کیا ہے، میں مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ جب کوفہ کے لوگ ایک بڑی تعداد میں حسین ابن علی کے ہاتھ پہ یعنی بیعت کے لیے تیار اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اس وقت میں جو ہے کسی نے یزید کے پاس یہ بات کہلوا بھیجائی کہ اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہے گا تو اس وقت میں ہم کیا ہوں گا کہ لوگ تمہارے خلاف بغاوت پہ اتر آ جائیں گے۔ تو فوراً جو ہے نا ایک جو ہے جاسوس کیا کیا، اس وقت جو ہے کوفہ کے جو گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور ان کی تائید بھی جو ہے مسلم بن عقیل کو آ چکی ہے، لہٰذا اس صورتحال میں اگر یزید کو اس نے خط کے ذریعے بھیجا کہ جو ہے حالات اگر بگڑ جائیں گے تو کون ذمہ دار ہوں گا، لوگ تمہارے خلاف کر رہے ہیں، تمہاری بیعت کو توڑ رہے ہیں، حسین ابن علی کی بیعت کو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یزید نے کیا کیا، جب یہ بات اطلاع پہنچی تو اس بدبخت نے کیا کیا، اب فوراً گورنر کو تبدیل کرنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ کس کو گورنر بنایا جائے۔ تو یزید کے دربار میں جو ہے سرجون ایک نامی شخص تھا، اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بناؤ، ابن زیاد کو بناؤ۔ تو تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، میں تاریخ کا حوالہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت جو ہے یزید بدبخت لعین نے کیا کیا کہ بھئی عبید اللہ ابن زیاد سے میری نہیں بنتی، میں ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے، نہیں، وہ تو بصرہ کے اندر ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ تو اس نے سرجون نے کیا کیا، تحریر نکال کے بتائی، تمہارے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے زندگی میں ہی ابن زیاد کو گورنر بنانے کی بات لکھ چکے تھے، ابن زیاد کو۔ خیر یزید جو ہے زبردستی طور پہ ابن زیاد کو گورنر بنانے کے لیے تیار ہو گیا، ایک تحریر وہاں بھیج دی، ابن زیاد خوش ہو گیا، اور اس وقت اس نے کیا کیا، راتوں رات وہاں بصرہ سے نکل کر کوفہ پہنچا۔ یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رات کا وقت تھا، جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا کہ وہ لباس جو نیا لباس اس نے پہنا تھا، اور وہاں سرزمین کوفہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں، اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانک کر لباس ایسا پہنا۔ اس رات کی تاریکی میں جب وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا تو لوگوں کو جو خیال ہوا شاید امام حسین آئے، سب لوگ جو ہے اس کا ہاتھ چومتے، اس کا ویلکم کرتے، حتیٰ کہ وہ سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، اور وہاں پہنچ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قلعدم کا آرڈر لیا، اور اپنے جو ہے نا گورنر کی جو ہے نا آرڈر کو لے کر وہاں پر آیا، اور گورنر ہاؤس پر آ کر فوراً حضرت جو ہے نعمان بن بشیر کو قلعدم کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد گورنر کا جو آرڈر لے کر آ کر وہاں پر پوری کوفہ کی سرزمین پر کھڑے رہ کر اس نے ایک بڑا خطاب کرتے ہوئے کہا، بڑا بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یزید ابن معاویہ کی بیعت کو اگر کوئی توڑے گا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اور اتنا جو ہے جانوں سے مارنے کی دھمکی، جو بیعت توڑ چکے ہیں وہ بیعت کو پھر دوبارہ کر لے، ورنہ اس کی زندگی اور موت کے فیصلے یہاں پر کر دیے جائیں گے۔ تو وہ جو کوفی کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے امام حسین کی بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، راتوں رات کایا پلٹ گئی، راتوں رات تائید میں آنے والے لوگ مخالفین میں آ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے مسجد میں گئے اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہوا نہیں ہے، ظہر تک لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک رات گزر گئی، صبح جب آئے تو ایک دن میں کایا پلٹ گئی، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ گنوں کی تعداد میں نہیں رہ سکے، بلکہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلے، لوگوں سے حالات معلوم کی تو لوگوں نے بتایا اے مسلم بن عقیل، لوگوں نے آپ کی بیعت کو جو کیا تھا، لیکن جو ہے نا وہ سارے لوگ کوفہ والے اب بدل چکے ہیں، کوفہ والے اب جو ہے آپ کی بیعت کو چھوڑ چکے ہیں، اور یزید کی بیعت پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہاں پر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک آرڈر آیا تھا کہ جو ہے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے ان کو، اور نعمان بن بشیر کو قلعدم کر دیں۔ تو وہاں پر اس وقت جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے آپ کو تلاش کرتا تھا، تو اس وقت میں
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی اپنے گھر کے اندر جگہ دینے والے ہانی بن عروبہ تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں اپنے گھر کے اندر رکھا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عبید اللہ بن زیاد اپنے اہلکاروں کو لگا دیا، کہاں پر چھپے ہوئے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی جو ہے نا اس کو آرڈر یزید کی طرف سے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو مل چکا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے یزید بدبخت تھا وہاں پر شام کے اندر، لیکن سرزمین کربلا میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا کوفہ کی سرزمین پر، یہ سب کچھ یزید لعین کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا عمل طے ہوا اس وقت میں۔ اب اس وقت میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ نہیں تھا، ہانی بن عروبہ نے اپنے گھر میں جگہ دی اور آپ گھر کے اندر رہے، حالات ایسے تھے۔ اس وقت میں جو ہے بڑی تفصیلات ہے کہ اس وقت میں عبید اللہ بن زیاد کیا کیا، ہانی بن عروبہ کے گھر میں تھے آپ تو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک نئے شخص کو جو یہاں کا نہیں تھا اس کو بلا کے کہا کہ ایک کام کر، یہ تیرے کو اتنے دینار و درہم دیتا ہوں میں، ایک کام یہ کرنا تو مسجد میں جانا اور جانے کے بعد لوگوں سے کہنا کہ میں اہل بیت رسول اللہ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ جو ہے مدینہ سے کوفہ میں کوئی آل نبی آئے ہیں، حضور کے گھر والے آئے ہیں، میں ان کو یہ 3000 دینار و درہم کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب عبید اللہ بن زیاد کو کیا معلوم کرنا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ اب بہرحال جو ہے وہ مسجد میں آیا، لوگوں سے پوچھا میں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے، آج کل دعوے دار بہت ہیں، زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا، میں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور ایک تھوڑا سی رقم ہے، ہدیہ ہے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتا ہوں، ان کو بالمشافہ دینا چاہتا ہوں۔ تو بہر ہوا یہ کہ اس کو اطلاع مل گئی، وہاں پر ہے، وہ گھر گیا، آتے جاتے رہا، تعلق بناتا رہا، حتیٰ کہ جو ہے ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ ایک مکمل طور پر مجھے اطلاع ہو جائے، یقین ہو جائے کہ واقعی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہے اس وقت۔ تو کئی نشستیں ہونے کے بعد وہ جا کر جو ہے ابن زیاد کو جو ہے اس بات کی اطلاع دے دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر ہے، حتیٰ کہ جو ہے بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ بات ہے، لیکن مختصر یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حکم سے تقریباً 70 سے زائد افراد گھوڑوں سوار آ کر حضرت ہانی بن عروبہ کے گھر کے پاس آئے، اور اس وقت میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پکڑنا چاہا، تو اس وقت میں اکیلے وہ اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے 70 لوگوں پر بھاری ہوئے اس وقت میں، جو اپنے ساتھ تلواروں کو لے کر آئے ہوئے تھے، مقابلہ کیا۔ اس وقت میں ایک شخص نے کہا کہ کام کریں گے، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، آپ کے لیے امن و امان رہیں گا مسلم بن عقیل، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس وقت میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پیش کیا گیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کو نہ کوئی سلام کیا نہ بات کیا، آپ نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے گورنر ہاؤس میں کھڑے رہے آپ اس وقت میں۔ تو اس وقت میں ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان سے گفتگو کرنے کے بعد فوراً کہا کہ یہ لے جاؤ میرے چھت کے اوپر، لے جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا قتل کر دو، ان کو گردن اڑا دو ان کی۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اوپر لے جایا گیا، بڑی تفصیلات ہیں، اور اس وقت میں آپ کی جو ہے نا شہادت کا یہ واقعہ ہوا کہ آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ اس وقت میں آپ جامع شہادت کو آپ نے نوش فرما لیا، اور حتیٰ کہ جو ہے اس وقت جس وقت آپ جامع شہادت کو نوش کیا تو اس وقت یہ بھی حکم تھا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دی، ہانی بن عروبہ، ان کو بھی چھوڑانا چاہے گا۔ فوراً جو ہے ہانی بن عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بھی بلایا گیا، اور آپ کو بھی جو ہے نا دردناک انداز میں آپ کو جو ہے نا شہید کیا گیا، اور آپ کے بھی سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ اس طرح جو ہے ابن زیاد نے کیا کیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور حضرت عروبہ ہانی بن عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا دونوں کے سروں کو جو ہے تن سے جدا کر کے دمشق کو یزید کے دربار میں بھیجا گیا اس وقت میں کہ دیکھو ہم نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور جو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دیا تھا ہم نے ان کو بھی شہید کر دیا، اور دونوں کے سر مبارک کو دمشق یعنی ملک شام کو بھیجا گیا اس وقت میں، کہاں دربار یزید کے اندر بھیجا گیا۔ لیکن یہ بات نشین کرنے کی اتنی دردناک شہادت حضرت مسلم بن عقیل کی ہوئی، اور آپ نے جس وقت اپنے ہانی بن عروبہ کے گھر میں تھے تو آپ کے یہ دونوں بچے تھے ابراہیم اور محمد، تو اس وقت میں آپ نے کیا کیا تھا، اپنے شہزادوں کو اس وقت کے کوفہ کے جو قاضی تھے، قاضی شریح،
ان کے حوالے کیا تھا آپ کو۔ قاضی شریح اس وقت کیا کیے تھے کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا مسلم بن عقیل سے کہ میں کسی بھی صورتحال میں آپ کے بچوں کو مدینہ پاک کو روانہ کر دوں گا۔ تو آپ نے کیا کیا اس وقت راتوں رات، کیونکہ قاضی شریح کو بھی جو ہے معلوم ہو چکا تھا کہ ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل تنہا نہیں آئے تھے، ان کے بعد ان کے بچے بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی حضرت مسلم بن عقیل کے یہ شہزادے حضرت محمد حضرت ابراہیم کو اگر میرے دربار میں لا کے پیش کریں گا تو میں اس کو جو ہے بے شمار گھوڑے، بے شمار دولت، عزت و اکرام اس کو عطا کروں گا۔ تو قاضی شریح کو اس بات کی فکر ہو گئی تھی کہ اب یہ بچوں کا کیا کیا جائے، نذیر بھائی بچوں کا کیا کیا جائے۔ اس وقت میں قاضی شریح نے راتوں رات کیا کیا، اپنے ان دونوں بچوں کو بلا کر ان کے والد کی شہادت کی بات ان کو سنا دی، کیونکہ اپنے بیٹے اسد سے گفتگو کر رہے تھے کہ بیٹے اسد، ان کے والد مسلم بن عقیل جام شہادت پی چکے ہیں۔ تو اس وقت بچوں نے اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہے، معصوم بچے تھے دو کے دو۔ والد کی شہادت کی اطلاع ملی، زاروں قطار رونا شروع کیا۔ حضرت قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو لے کر، انہیں بوسے دے کر، انہیں چوم کر، اپنی گود میں اٹھا کر اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ بیٹے یہ راتوں رات ایک قافلہ جو ہے یہاں سے نکل کے مدینہ پاک جاتا ہے۔ اور اس وقت میں جو ہے قاضی شریح نے کہا کہ یہ باب العراقین ایک باب ہے، وہاں سے راستہ ایک قافلہ نکل رہا ہے راتوں میں، باب العراقین سے مدینہ تک جا رہا ہے۔ یہ بچوں کو لے جا کر ان کے 50 درہم ان کے دائیں بازو باندھ دیا اور بچوں کو جو نا بوسے دے کر کہا کہ بیٹے تم راتوں رات باب العراقین سے مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ ابھی اندازہ کیجئے اس بات سے کہ آپ کے بیٹے اسد جب وہاں لے کر ان کو باب العراقین تک پہنچے تو وہاں سے جو قافلہ جو مدینہ پاک کو نکلنے والا تھا وہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا۔ تو اس وقت میں اسد نے کیا کہا بچوں سے، بچوں ابھی قافلہ گزرا ہے، ابھی جو ہے گھوڑوں کی گرد و غبار اڑ رہی ہے، تم دوڑتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے جاؤ، اس قافلے میں تم شامل ہو جاؤ، تمہارا راتوں رات بھی تم یہاں سے نکل جاؤ گے۔ تو وہاں سے اسد نے بچوں کو چھوڑ دیا اور بچے جو ہے نا بھاگتے بھاگتے جو ہے رات میں وہاں اس گھوڑے کی جہاں ٹاپ اڑ رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہی تھی جہاں ٹاپوں کی وجہ سے، اس گرد و غبار کے پیچھے گئے۔ لیکن راتوں رات ہوا کیا، ان کے بیٹے قاضی شریح کے چھوڑ کے چلے گئے اور بچے دوڑتے ہوئے، سمجھ میں آیا قاضی شریح کے بیٹے کو شاید وہ قافلے میں شریک ہو گئے ہوں گے، لیکن ہوا یہ بچوں کو وہ قافلہ مل نہ سکا۔ رات کے اندھیری میں بچے چلنا شروع کیے، صبح ہوئی تو کیا ہوا، قافلہ تو رات ان کو ملا نہیں، صبح وہی کوفے کے اندر جو ہے موجود تھے بچے۔ صبح جو ہے ابن زیاد کے ہلکار لوگ جو ہے اس بچوں کی تلاش میں تھے، بچوں کو رات جو باب العراقین سے وہ قافلہ ان کو ملا نہیں مدینہ پاک جانے کا، بچے پکڑے گئے اور ابن زیاد نے حکم جاری کر دیا ان کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت میں اب دیکھیے بچوں کو جو ہے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا، اور وہ بچے کبھی مدینہ پاک کے اندر اس طرح کی کوئی کوٹریوں کو دیکھا نہ تھا، زاروں قطار وہ رو رہے تھے اپنے والد کو یاد کر کے۔ اور اس وقت میں جو ابن زیاد کی طرف سے جو جیل میں جو کوٹری میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ جیلر تھے مشکور، وہ محب اہل بیت تھے، آل رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ مشکور نامی وہ جیلر نے رات میں بچوں کو روتے ہوئے جب دیکھا، ان کو اپنے قریب بلایا، ان کو بوسے دیا، کہا میں محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والا ہوں، تم حضور پاک علیہ السلام کے گھر والے ہو، اے بچوں پریشان نہ ہو، متفکر نہ ہو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا۔ انہیں کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے۔ راتوں رات وہ جیلر نے اپنے بچوں ان شہزادوں کو، مسلم بن عقیل کے بیٹے محمد ابراہیم کو، دونوں کو کیا کیا، بیٹے دیکھو یہ میری انگوٹھی نکال کے دے رہا ہوں، یہ انگوٹھی کو لے لو، اور یہاں سے جو ہے نا تم ایک کام کرو، رات کا وقت میں ایک قافلہ جو ہے یہاں سے نکل کے جاتا ہے، یہ قافلہ وہاں تم آگے چلے جانا، قدسیہ کے مقام ہے، یہ قافلہ وہاں قدسیہ جاتا ہے، وہاں میرا بھائی جیلر ہے، ایک کام کرنا، یہ انگوٹھی تمہیں دے رہا ہوں، میرے بھائی کو یہ انگوٹھی بتا دینا، میرا بھائی تمہیں قدسیہ سے تمہارے بائی حفاظت تم کو مدینہ پاک پہنچا دیں گے۔ بچے رات کے وقت میں وہ نکلے، اور وہاں سے جو ہے رات میں جب داروغہ جیل مشکور نے ان کو آزاد کرتے کہا کہ تم ایک کام کر لو، یہ رات کے وقت میں
آپ نے انگوٹھی نکال کر قادسیہ کا مقام بتا دیا، اس طرف چلے جانا اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد میرے بھائی کو انگوٹھی بتا دینا، وہ بھی جیلر ہیں، تمہاری مدد کر کے تم کو مدینہ پاک پہنچا دیں گے۔ ہوا یہ کہ بچے رات میں نکل کے اس راستے پہ گئے، اتفاق سے یہ ہوا کہ قسمت دیکھیے، تقدیر دیکھیے، صبح ہوئی تو پھر وہ ٹہلتے ہوئے، گھومتے ہوئے، پھرتے ہوئے اسی سرزمین کوفہ کے اندر ہیں بچے۔ صبح صبح بچوں نے جب دیکھا اپنے آپ کو اسی سرزمین کوفہ میں پایا اور اسی مقام پر پایا، راج جدھر سے تھے وہ لوگ۔ اور اس وقت ہوا کیا، ایک نہر کے قریب بچے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک درخت تھا، وہ درخت کھلا ہوا تھا، وہ بچے اپنے آپ دونوں بھائی اس درخت کے قریب جا کر اس کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کنیز تھی، ایک خادمہ تھی گھر کی اس وقت کی، اور وہ پانی کا مشکیزہ لے کر جب پانی بھرنے کے لیے آئی، ہوا یہ جب پانی بھرنے کے لیے وہ آئی، وہ دیکھتی ہے کہ وہ کھلا ہوا درخت ہے، دو بچے اس طرح چمٹے ہوئے، اس طرح چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ خادمہ جو کنیز تھی، وہ چہرہ دیکھتے پہچان لی کہ یہ محمد رسول اللہ کی آل نظر آتی ہے، یہ حضور کے گھر والے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت میں کیا کیا، وہ خاتون جو ہے کنیزہ جو تھی وہ قریب گئی، بچے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہیں ہمیں لے جا کر پھر ڈال دیا نہ دیا جائے۔ اس وقت میں اس کنیز نے کہا تم فکر نہ کرو، میں محمد رسول اللہ کی گھر کی خاتون ہوں، خادم ہوں، میں کنیز ہوں محمد رسول اللہ کے گھر کی، گھرانے کی میں خادمہ ہوں، تم پریشان نہ ہو، تم ایک کام کرو میرے ساتھ چلو۔ بچوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، بچے ڈرنا شروع کر دیا کہاں لے جایا جائے گا، انہوں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کنیز اپنے مالکین کے گھر لے گئی اور لے جا کے جو ہے اس مالکین سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے اور یہ بچے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت وہ مالکین نے کیا کیا، اپنی کنیز سے کہا کہ تو نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو تو میرے گھر لائی ہے، یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، جا اس خدمت کے عوض میں تجھ کو آزاد کر دیتی ہوں۔ فرمایا کنیز کو آزاد کر دینے کا حکم جاری کیا اور ان بچوں کو اپنے گھر کے حجرے کے اندر لے کے گئی اور وہ مالکین نے انہیں کھلایا پلایا، کنیز ان کی خدمت میں رہی۔ بچے رات میں جو ہے نا اطمینان کے ساتھ، اس وقت میں مالکین نے کیا کیا، اس گھر کے اس حجرے کے اندر بچوں کو سلا دیا اور اس کو مکفل کر کے اپنے گھر اندر اپنے حجرے کے اندر آئی۔ تو اس کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث۔ حارث اندر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، بات چیت ہوئی تو بیوی نے کہا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو حارث نے کہا کہ ابن زیاد نے ایک بہت بڑا انعام رکھا تھا جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو لا کے دیں گا، اس کو جو ہے اتنے گھوڑے دوں گا، اتنے اشرفیاں دوں گا۔ میں جو ہے انعام و اکرام کے حصول کے لیے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلا، بچے تو نہیں ملے لیکن جو ہے میرا گھوڑا مر گیا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھا کے بستر پہ سویا تو اس وقت آدھی رات گزر جائی تھی۔ تو ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادے حضرت ابراہیم حضرت محمد دونوں بھی آدھی رات کے وقت میں اٹھے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا، محمد ابراہیم سے کہہ رہا تھا، ابراہیم محمد سے کہہ رہے تھے بھائی میرے اٹھو، کیا بات ہے؟ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے، میں نے ابھی خواب دیکھا، ابھی میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا؟ بھائی نے پوچھا تو اس وقت بڑے بھائی نے کہا کیا بتاؤں کہ خواب میں نے کیا منظر دیکھتا ہوں کہ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس وقت جو ہے ہمارے بابا جان مسلم بن عقیل ہیں، اور محمد رسول اللہ فرما رہے بیٹے مسلم بن عقیل اکیلے آئے ہو، شہزادوں کو ساتھ نہیں لائے کیا؟ اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اب تیار رہ جاؤ، ہماری بھی شہادت کا وقت آ چکا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلم بن عقیل سے اکیلے آئے ہو، بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ اس وقت تو جنت میں جو ہے والد گرامی کو دیکھا، علی ابن ابی طالب کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ تو دوسرے بھائی نے جب یہ خواب کو سنا کہا بھائی جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے من میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ جب بچے رو رہے تھے، ادھر جو حارث تھا وہ جو مالکین کا جو خاوند تھا، اور جب اس نے بچوں کی رونے کی آواز سنی اپنی بیوی سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بچے کہاں کے، کدھر کے، کس کے بچے، کس کے رونے کی آواز، اور گیا حجرے کا دروازہ کھولا اور جب بچوں کو دیکھا کہ دونوں بچے دونوں شہزادے
چاند کے ٹکڑوں کی طرح نظر آتے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورتی ان کی ہے، ایسا نور ان کے چہروں پر ٹپک رہا تھا، برس رہا تھا وہ نور۔ اور اس نے جو ہے حارث سے جا کر پوچھا کون ہو تم؟ تو بچوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا، حارث نے کہا، بدبخت نے کہا کہ بھئی میں تو تم کو کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، رات یعنی صبح سے شام ہو گئی، تمہاری تلاش میں تھا، میرا گھوڑا مر گیا اور تم میرے گھر کے اندر موجود ہو۔ اور اس نے کیا کیا، فوراً جو ہے ان دونوں بچوں کو آگے جا کے بڑھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت جو حارث کی بیوی وہ فوراً سامنے حائل ہو گئی۔ اس وقت حارث نے کیا کیا، اپنے غلام کو حکم جاری کر دیا کہ دیکھ ان دونوں بچوں کو جو ہے فوراً قتل کر دے۔ وہ غلام آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت حارث کی بیوی نے کہا ارے تجھے کچھ خیال ہے، یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کی بات ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات ہے، تیری ہمت کیسے؟ اس وقت غلام نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا، کہا اگر میں محمد رسول اللہ کے ان گھرانے کے شہزادوں کو اگر میں قتل کر دوں گا، کل بروز محشر حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، تلوار لے کے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر مالک حارث کہتا ہے اگر تو آگے نہیں بڑھ سکتا، کام تمام نہیں کر سکتا، میں آگے بڑھ کر کام تمام کروں گا۔ غلام نے کہا میری زندہ ہوتے ہوئے یہ حضور کے ان گھروانے والوں کو تو شہید نہیں کر سکتا۔ حارث اور غلام کے درمیان دکا مکی ہوئی، حتیٰ کہ جو ہے نا اس حارث نے بدبخت نے اپنے غلام کی جو تلوار سے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان شہزادوں سے بڑھ رہا تھا، تو اس وقت وہ حارث کی بیوی اور حارث کا بیٹا دونوں بھی جو ہے بچوں کے درمیان حائل ہوئے اور اپنے خاوند کو روکنا چاہا۔ اس بدبخت کے جو ہے نا سر پر یہ جنون تھا، ہزاروں اونٹیں مجھے مل جائے گی، ہزاروں گھوڑے مجھے مل جائیں گے، ہزاروں رقم میرے لیے آ جائے گی۔ اس بدبخت حارث نے کیا کیا، مال و دولت کے حرص میں اس نے سامنے آنے والے نہ اپنی بیوی کو دیکھا، نہ غلام کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، اپنی بیوی کو بھی اس نے قتل کر دیا، اپنی اولاد کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اور بچوں نے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے یہ شہزادوں نے اپنی آنکھوں سے یہ شہادتوں کو ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد میں کیا معاملہ ہوا، اس کے بعد اس وقت بدبخت نے کیا کیا، حارث نے تلوار لے کے آگے بڑھا اور فوراً جو ہے نا قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ کر اس نے کیا کیا کہ میں ان بچوں کو زندہ جو ہے ابن زیاد کے پاس لے جا کر پیش کروں گا۔ پھر اس کو خیال پیدا ہوا زندہ اگر لے کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی میرے ان بچوں کو میرے سے چھین کر لے جائیں گا، تو ہو سکتا ہے انعام اکرام میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کوئی اور لے کے جائے گا وہ انعام اکرام۔ زندہ لے جا کر پیش کرنے کا اس نے ارادہ ترک کر دیا، اور فوراً اس نے کیا کیا کہ یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے شہزادوں کو وہیں پر ہی ان کے جو ہے نا سروں کو ان کے تنوں سے اس نے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان بچوں نے بھی جام شہادت کو پی لیا۔ اور اس وقت اس بدبخت نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کے سروں کو تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر اس نے پیش کیا۔ اور ابن زیاد کہ جب یہ دربار میں جب لے جا کر پیش کیا تو ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا لائے ہو تم؟ تو اس وقت حارث نے کہا کہ جسے آپ کی تلاش تھی میں وہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ کیا؟ مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں کے سروں کو لایا ہوں، میں انعام چاہتا ہوں، اکرام چاہتا ہوں، گھوڑے چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ میں جو ہے یہ چاہتا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو زندہ پکڑوں، کیونکہ میں نے یزید کو خط میں لکھا تھا، مسلم بن عقیل کا میں نے کام تمام کر دیا اور ان کے بچوں کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے۔ اگر کل کے وقت میں یزید پوچھے گا بچوں کو بھجاؤ، کیا جواب دوں گا؟ تو شہید کیوں کیا، تو قتل کیوں کیا؟ ان کو زندہ لا کر پیش کرنا تھا، انعام تجھ کو دے دیا جاتا۔ تو اس وقت حارث نے کہا کہ اگر میں زندہ لے آتا، کوئی راستے میں مجھ سے اٹھا لیتا، کوئی آپ کو لا کے پیش کر دیتا، وہ انعام اس کو مل جاتا، میں نے چاہا کہ ان کے سروں کو پیش کر کے انعام لے لوں۔ تو اس وقت ابن زیاد غصے میں آیا، اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا حارث کو لے جا کر اس کو جو ہے نا باہر لے جا کر اس کی گردن مار دو فرما۔ اب دیکھیے، اندازہ کیجیے، حارث نے جو کچھ مال و دولت کے حرص میں اس نے کام کیا، آخر میں کیا انجام حارث کا ہوا؟ ابن زیاد نے خود حکم دے دیا جلاد کو لے جا کر اس کو باہر چوراہے پر گردن مار دو، اس کی کہا۔ اس کے بعد یہ ان کی جو ہے المناک شہادتیں ہوئی ہے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، جس وقت صبح میں جو ہے مشکور جو جیل جو تھے جنہوں نے رات میں بچوں کو آزاد کیا تھا،
یہ بات میں نے روک دی تھی، یہاں مکمل کر کے بات کو ختم کروں گا۔ صبح جو ہے ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ راتوں رات مشکور نے، جیلر نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو رہا کر دیا، بھجا دیا ہے۔ جب جو ہے ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے کیا کیا، مشکور کو جو ہے، وہ جیلر کو جو ہے اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا واقعی تم نے کام کیا کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے جو ہے محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہوں، حضور کے گھرانے کی بات کی، اور میں نے جو ہے خود ان شہزادوں کو اس مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں، ان کو آزاد کیا، رہا کیا۔ تو اس وقت میں جو ہے نا اس نے کیا کیا، ابن زیاد نے کوڑے مارنے والوں کو بلایا، جو کوڑے مار کے سزا جاری کرنے والے، مشکور کو جو ہے کوڑے مارے جائیں۔ جب پہلا کوڑا مارا گیا تو وہ جیلر مشکور کی زبان سے کیا کلمہ نکلا، بسم اللہ علی محبتی اہل بیت رسول اللہ، بسم اللہ علی محبتی اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اہل بیت اطہار کی محبت پر۔ اور جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو آپ نے دعا کی، اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا کوڑا مارا گیا تو آپ کی زبان سے نکلا، اللہ مجھے بخش دے۔ اتنے کوڑے مارے گئے، وہاں پر مشکور کے کوئی قریبی آدمی تھے، آخری وقت آپ کا رہا، تو اس وقت میں آپ نے چاہا، اجازت لی، کہا کہ میں مشکور کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں وہ مشکور جیلر کو جب ان کے گھر لے جایا گیا اور آپ پر اتنے کوڑے مارے گئے، اور اس وقت میں جو ہے وہ لے جانے والے شخص نے پانی پیش کیا مشکور کو، تو آپ نے، مشکور نے جواب دیا، جیلر نے کہا کہ میں حوض کوثر سے پانی پینے والا ہوں، فرمایا۔ فوراً آپ کے زبان سے کلمات نکلے اور آپ نے بھی جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ایسی المناک شہادتیں ہوئی ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملات میں جب ابن زیاد نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے آپ کو قتل کرنے کا حکم اس نے جاری کرنے سے پہلے جو ہے جب اس نے طے کر لیا تھا، تو اس وقت میں مسلم بن عقیل نے کہا تھا، میں ایک شخص جو ہمارے قریب کا آدمی ہے اس کو چند باتیں میں اسے وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور مسلم بن عقیل نے جس کو پسند کیا تھا وہ عمرو بن سعد تھا۔ انہیں عمرو بن سعد کو لے جا کر مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے وصیت کیا کی تھی، یہ میرے قبیلے خاندان کے، ان کو میں کہوں گا عمرو بن سعد کو۔ اب بڑی تفصیلات ہے، عمرو بن سعد کون تھے میں آگے بتاؤں گا۔ عمرو بن سعد کو لے جا کر مسلم بن عقیل نے کہا تھا، بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، مجھ پر اتنا جو ہے قرض ہے، یہ میری زرا، میری تلوار بیچ کے جو ہے نا یہ قرض کو ادا کر دینا۔ دوسرا، جب ابن زیاد مجھ کو قتل کر دے، میرے لاشی کی تجہیز و تکفین کرنا تم۔ تیسرا کام یہ ہے کہ امام حسین کو خط لکھ کر کہہ دینا، آئیے مت، یہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ عمرو بن سعد کیا کیا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے بلکہ بات کر کے ادھر جو ہے ابن زیاد کو جا کے پوری اطلاع دے دیا۔ تو ابن زیاد کیا بولا، پیسوں کا معاملہ ہے، دے نہ دے تیرا اختیار ہے، خرچ کیا گیا، وہ مال تو بیچ لے، رکھ لے، تیرا اختیار، اور لاش کے ساتھ جو معاملہ کیا جانا ہے وہ میں طے کروں گا۔ تیسری بات جو ہے امام حسین کو خط رکھ کے بلانا، اب آؤ یا نہ آؤ، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ خود چاہتے تھے کہ جو اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے یا ان کے محب ہیں، کربلا کی سرزمین پر یہ جتنے شہادتوں کے واقعات ہیں، یہ شہداء کربلا کے نام تو ہم پڑھ رہے 72 لوگوں کے نام، 18 جو حضور پاک علیہ السلام کے اہل خاندان کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مسلم بن عقیل کی شہادت کا تذکرہ کیسے ہے، ان کے شہزادوں کی شہادتوں کا تذکرہ کیسے ہے۔ ارے مشکور وہ جیلر جو محبت اہل بیت کرنے والے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کنیز کا واقعہ بتاتا میں نے سامنے رکھا۔ ایسے کتنے نہ جانے تاریخ میں آپ کو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے جن کا ہم تذکرہ نہیں سن سکتے، بے شک سنے نہیں۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ ان محافلوں کے ذریعے سے واقعات شہادت کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی یہ عظیم قربانیوں سے دین اسلام بچا، اور دین اسلام کی بقا کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یقیناً جو ہے ان کی قربانیاں صبح قیامت تک جو یاد کی جائے گی، اور دین اسلام کے جو معاملات ہیں اور اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہر جو ہے حضور پاک سے محبت کرنے والا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو محافل ہے اخلاص کے طور پر، اللہ اس کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے۔ کل بروز محشر یہ محافل ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
کل امام حسین کہہ دے یہ ہم سے محبت کرنے والا. تو گویا یہ مقصد کے تحت یہ محفل سجائی گئی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور جمیع صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ.